أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی القرآن اللہم اخلصنا لوجہک الکریم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے ساتھی آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور اس قرآن کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا پارہ نمبر 20، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوا، ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ بھلا بتاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق درخت اگائے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے تھے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے۔ اور پارے کا اختتام ان لفظوں سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ یعنی آغاز میں آسمان سے پانی، پھر بیج سے کونپل اور کونپل سے پودا، پھر تناور درخت، پھلوں سے لدے درختوں کے باغات بنانے والی ذات کا تذکرہ، اور پارے کے اختتام پر زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کا تذکرہ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں شروع سے لے کر آخر تک غور کریں، تدبر کریں کہ ان کا خالق کون ہے۔ بالآخر آپ کی زبان سے یہی نکلے گا، اللہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں توحید کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ پارہ نمبر 19 میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ النمل جو تھی وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اسی کو کنٹینیو کیا گیا پارہ نمبر 20 میں، اور شروع میں ہی آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک آپ دیکھیں گے کہ توحید کو ذہن نشین کروانے کے لیے اللہ اپنے بندے سے پے در پے سوالات کر رہا ہے اور شرک کو گنگ کر رہا ہے کہ شرک کے اوپر زد پڑ رہی ہے دراصل۔
اللہ ہمیں کیسے متوجہ کر ہم دیکھتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سوال پوچھ کر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، پانی برسانے والے اور باغوں اور درختوں کو اگانے والا کون ہے؟ زمین کو رہنے کے قابل بنانے والا، بے قرار کی دعا سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والا، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھانے والا، ہواؤں کا نظام چلانے والا، زندگی کی ابتدا کرنے والا اور پھر اس کا تسلسل جاری رکھنے والا۔ ہر سوال کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے ان تمام کاموں میں حصہ دار؟ پھر انسان کو جھنجھوڑتا ہے، تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، اللہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ انداز بیان ایسا ہے کہ انسان اگر سوچنے والا نا تو اس کے دل پہ جا کے یہ باتیں لگتی ہیں کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی حصے دار ہے یہ سب کچھ کرنے والا۔ اور آیت نمبر 62 میں دیکھتے ہیں، جب آیت نمبر 62 آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کو بہت ہی سکون ملے گا، جو کہ بہترین ایک دعا یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں، بجائے لمبے لمبے وظیفے کرنے کے آپ یہ دعا پڑھیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار دل کی دعا سنتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے؟ جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، جس دل میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، وہ زندہ نہیں مردہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مردہ، اندھا اور بہرا قرار دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق دنیا میں بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور موت آ کر انہیں جگائے گی، مگر وقت گزر چکا ہوگا۔ وہ ایمان لانا چاہیں گے مگر وقت گزر چکا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو زندگی میں ہر طرح سے آپ چاہے سمجھا کر دیکھ لیں، یہ لوگ کان دھرنے پر تیار نہیں ہوتے، بہرے بن جاتے ہیں، باقی ہر آواز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ چوتھے کمرے میں میوزک چل رہا ہوگا تو فوراً لپکتے ہوئے جائیں گے، غیبت کی سرگوشی کوئی کر رہا ہوگا تو اس میں شامل ہو جائیں گے، فوراً اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن حق بات کے لیے پیٹھ موڑ کر بہرے بن جائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندھا بہرا کہا۔ اس آیت سے ہمیں سبق سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آیت نمبر آگے ہم چلتے ہیں تو آیت نمبر 82 میں ہم دیکھیں گے کہ کلام کرنے والے جانور کا ذکر ہے۔ یہ کون سا جانور ہے؟ یہ قرب قیامت کے علامات میں سے ایک ہے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا تو حجت تمام کرنے کو اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالے گا جو انسانی زبان میں کلام کرے گا۔ آیت نمبر 82 کا ترجمہ ہے، آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری کے قریب ہی ظاہر ہوگی۔ ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کسی کو ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، الا یہ کہ وہ پہلے ایمان لا چکا ہو اور نیک اعمال کرتا رہا ہو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا خروج۔ یہ جو جانور نکلے گا اس کو دابۃ الارض کا نام دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 84 ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی مجلسوں اور درسوں میں شرکت نہ کرو، اگر کچھ باتیں سیکھ جاؤ گے تو پھر اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا دنیا میں یہ عمومی رویہ ہے کہ جب انہیں کوئی بات قرآن کی بتائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ، اگر ہم نے سن لیا تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اس لیے ہمارا تو انجان رہنا ہی بہتر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بہت ہی بے وقوفانہ اور لا علمی کا رویہ ہے کہ ہمیں تو سب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 84 میں، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ کیا ہی نہ تھا،
اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے؟ یعنی تم نے پڑھے بغیر، جانے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ہی حق کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تو آیت میں ہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری آیات کو جانے بغیر ہی جھٹلا دیا، یعنی تم نے سننا ہی نہیں چاہا، سننا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ۔ ایسے شخص کے لیے پھر اللہ کے ہاں کون سی جگہ ہوگی؟ آیت نمبر 85 دیکھتے ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ یعنی ایسے لوگوں کو پھر سزا بھی سنا دی گئی کہ یہ کوئی معصوم بن کے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں نہ بتاؤ، ہم تو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ظلم ہے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ہی پھر اللہ کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا۔ جان لیجئے کہ اسی بنا پر علم حاصل کرنا حدیث کی روح سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا، اور یہی قرآن اور سنت اوامر اور نواہی، حلال اور حرام کا علم ہے۔ آخرت کے سوالوں میں سے بھی ایک سوال جس کا جواب ہر ایک کو دینا ہوگا، یہی کہ دین کا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ سے سوال ہوگا کہ دین کا علم حاصل کیا تھا تو اس پر کتنا علم، کتنا عمل کیا تھا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ آج کے انسان کے پاس کون سی حجت باقی ہے؟ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹی وی ہے، ہر طرح کا میڈیا اس کے ساتھ ہے، وہ کیسے کہے گا کہ میں نے دین کی کوئی بات سنانے والا مجھے تھا ہی نہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ القصص شروع ہوتی ہے، اور سورہ قصص جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں قصص کہتے ہیں قصے کو، یہ قصے سے نکلا ہے، قصے کی جمع ہے قصص، اور اس میں مختلف انبیاء کے قصوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ کا قصہ بہت باریک بینی سے پیش کیا گیا ہے اس میں، جس کو ہم بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ القصص میں آیت نمبر 5 اور 6 جو ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عزت اور ذلت تو اس مالک ہی کے اختیار میں ہے۔ اس آیت میں 5 اور 6 میں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کے غرق ہونے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں، یعنی یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ یہ آیت نمبر میں نے آپ کو 5 اور 6 بتائی۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی دلچسپی کے ساتھ بیان کیا گیا، اور بالخصوص ماں کی طرف ان کا لوٹایا جانا۔ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں خصوصیت سے 4 عورتوں کی بہت اہمیت ہے، 4 عورتوں کا اس میں ذکر ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ ام موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اخت موسیٰ یعنی ان کی بہن، کہ جب ان کو سمندر میں ٹوکرے میں ڈال کر بھیجا گیا تھا تو بہن پیچھے پیچھے گئی تھی۔ اسی طرح زوجہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پرورش دی، اور زوجہ موسیٰ جانا۔ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں خصوصیت سے 4 عورتوں کی بہت اہمیت ہے، 4 عورتوں کا اس میں ذکر ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ ام موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اخت موسیٰ یعنی ان کی بہن، کہ جب ان کو سمندر میں ٹوکرے میں ڈال کر بھیجا گیا تھا تو بہن پیچھے پیچھے گئی تھی۔ اسی طرح زوجہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پرورش دی، اور زوجہ موسیٰ کہتے ہیں کہ ان کا نام سفورہ تھا، اور انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھر ان کا ساتھ دیا، اور ہر معاملے میں وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں اور ایمان بھی لائیں حضرت موسیٰ پر۔ یہ قصہ جو ہے حضرت موسیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدابیر کو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ غیر محسوس تدبیروں سے بندے کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے اعتماد اور بھروسے کو، ایمان اور یقین کو یہ کہانی بہت بڑھا دیتی ہے۔ دریا میں بہا دیے جانے والے شیر خوار بچے کا ایسا زبردست انتظام کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں،
بچے کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ فرعون کا بدترین دشمن خود اسی کے گود میں پل کر جوان ہوا۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کر بادشاہ سے انعام و کرام اور اجرت بھی وصول کرتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سارا قصہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، یہ میں نے محض آپ کو اسباق ہی بتائے ہیں، بے شمار دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ عہد کیا کہ وہ آئندہ مجرموں کے مددگار نہیں بنیں گے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت نمبر 17 ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ عہد دراصل فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کا عہد تھا۔ حضرت موسیٰ جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو انہیں پتہ چل گیا کہ میں کچھ مختلف ہوں، میں ان فرعونیوں میں سے نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان بورن ہی ان میں لاشعوری طور پر کچھ خوبیاں رکھی تھیں، عقل و شعور رکھا تھا، اور انہوں نے یہ عہد کیا خود سے، جب فرعون کے انہوں نے ظلم و ستم دیکھے تو انہوں نے عہد کیا کہ ایک ظالم حکومت میں کسی بھی طرح حصہ دار بننا ایک صالح اور صاحب ایمان کے شایان شان نہ تھا۔ یہ ایک اصول ہے جو ان کے اس عہد سے وضع ہوتا ہے۔ یعنی اصول تو حضرت موسیٰ نے بنایا، اصل میں تو یہ اللہ کا اصول ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر ہم عمل صالح کرتے ہیں اور مومن ہیں تو ہمیں کسی بھی فرعونیت یا ظالم حکومت کے کسی بھی کام میں حصہ دار نہیں بننا، چاہے وہ کوئی گروہ ہو، حکومت ہو، یا کسی بھی طرح کا میٹر ہو، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کسی گناہ یا غلط راستے کے حصہ دار تو نہیں ہیں۔ اسی طرح وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کریں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر ایسا ہی کیا تھا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 17، یہ جو ہے آپ اس کو انڈر لائن کر لیں اپنے قرآن میں، اور اپنی زندگی میں اس کو اپنا اصول بنائیں، اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔ اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے وہ حکومت، وہ محل، وہ سب کچھ چھوڑ کر آگے چلے، چھوڑ کر نکل گئے وہاں سے، اور مدین کی طرف چلے گئے، اور حضرت موسیٰ نے پھر وہاں پہ جا کر جانوروں کو پانی پلانے میں خواتین کی مدد کی۔ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ ازل سے ہی اسلام کا مزاج ہے، مرد کو عورت کا احترام کرنے والا، مدد کرنے والا، عزت کرنے والا بنایا گیا، اور انبیاء بدرجہ اولیٰ اس معاملے میں تھوڑے حساس ہوتے ہیں۔ اور آج کل لیکن کیا ہے، عورت خود اپنے حقوق کا ستیہ ناش کر رہی ہے برابری کے چکر میں، خود کو احترام سے محروم کروا رہی ہے۔ اب پھر اگر عورتوں کا یہ رویہ تو مرد بھی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، لیکن عورت نے خود اپنی عزت اور احترام کو کم کروا لیا برابری کے چکر میں کہ مرد و عورت برابر ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک درجہ اوپر رکھا ہے۔ پانی پلا کر حضرت موسیٰ نے احسان کا کوئی بدلہ نہیں چاہا، حالانکہ وہ اجنبی تھے، مدین میں تنہا تھے، مسافر تھے۔ مومن کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ احسان کا بدلہ انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ کے در کا سوالی بنتا ہے، اور انہوں نے مدد صرف اللہ کی خاطر کی، اور اپنے لیے مدد صرف اللہ ہی سے چاہی۔ اور آیت نمبر 24 میں ہمیں کتنی خوبصورت ایک دعا ملی جو ہر حاجت کے لیے ہر انسان کو مانگنی چاہیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ کتنی اس دعا میں ہمارے لیے کتنی تربیت ہے کہ صرف اور صرف اپنے رب کے در کے سوالی بنو، فقیر بننا ہے تو اپنے رب کے فقیر بنو۔ بندوں سے مانگ کر انسان حقیر ہو جاتا ہے اور پھر مدد بھی نہیں ملتی آگے سے۔ یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے، آیت نمبر 24 سورۃ القصص۔ آپ اس کو اپنے قرآن میں انڈر لائن کریں اور کوشش کریں کہ صرف سننے کی حد تک آپ نہ رہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دل و جان سے تو کوشش کریں دعاؤں کو انڈر لائن کریں، جتنی بھی دعائیں قرآن میں آ رہی ہیں، اور ان کو یاد کریں باقاعدہ۔ یہ یاد کرنے کا مہینہ ہے، اپنے زندگی میں ان دعاؤں کو مانگنے کا۔ آپ اپنی زبان میں بہت کچھ مانگتے ہوں گے، لیکن اللہ نے جو الفاظ آپ کو قرآن میں دیے ہیں کیا ان کا اثر بہت زیادہ نہیں ہوگا؟ تو یہی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سے مانگ کر، اس کے در پر سر جھکا کر آپ کا سر بھی سر بلند ہو جاتا ہے، مدد بھی مل جاتی ہے۔ ادھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی حضرت موسیٰ نے، ادھر اللہ نے رہائش، خوراک، نکاح، خاندان، ہر چیز کا انتظام کر دیا، ہر چیز فراہم کر دی۔ یہی کہا جاتا ہے یہ دعا ملٹی پرپز
کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے کوئی غرض ہے، بندوں سے کچھ چاہیے، رشتوں کے لیے بھی اس دعا کو پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی رشتے وغیرہ کرنا چاہتی ہیں تو یہ دعا مانگیے، خوراک کے لیے، نکاح کے لیے، خاندان کی بھلائی کے لیے مانگیں آپ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ دے۔ تو ٹھیک ہو گیا، یہ دعا آپ ضرور یاد کیجئے۔ آگے چلتے ہیں کہ آیت نمبر 15 میں دیکھیے سورۃ القصص، عورت کے حضرت موسیٰ کے پاس آنے میں شرم و حیا کا خصوصی تذکرہ ہے۔ یعنی وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جب وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں تو وہ کوئی اٹھلاتی ہوئی نہیں آئیں، بلکہ شرم و حیا ان کے اندر تھیں۔ اور حضرت عمر نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ چھپائے ہوئے آئی، ان بے باک عورتوں کی طرح چلتی ہوئی نہیں آئی جو ہر طرف نکل جاتی ہیں اور ہر جگہ جا گھستی ہیں۔ اسلام میں عورت کی حیا کا ازلی اور ابدی تصور ہے، خواہ وہ حضرت موسیٰ کے دور کی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہو یا آج کے دور کی ہو۔ جو عورتیں حیا کو چھوڑ دیتی ہیں، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا گئی تو سب کچھ گیا۔ اس کے بعد اس خاندان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی خدمت کا اجر دینا چاہا، یعنی جب انہوں نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو تو وہ بیٹیوں نے آ کے باپ کو کہا کہ اس انسان نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہماری مدد کی۔ تو انہوں نے پھر ان کے والد نے کیا کہا کہ نیکی کا بدلہ دینا چاہا، اور قرآن کا بھی یہی مزاج ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، مومن کسی کا حق نہیں مارتا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہاں ان کو اجرت پہ رکھ لیا، ملازم رکھ لیا، یعنی اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا اور ان کو نوکری بھی مل گئی، رہائش بھی مل گئی۔ دیکھیں نا کتنا کچھ ان کو اس دعا کے بدلے میں ملا اصل میں۔ آیت نمبر 26 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے ملازم کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ یہ قصہ جب چلتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو جس طرح انہوں نے نوکری کی اور انہوں نے کہ وہ مضبوط ہو، حضرت موسیٰ کافی یعنی ہارڈ شپ سے گزرے تھے، تو وہ کافی یعنی کہ مضبوط انسان تھے اور امانت دار تھے، بھروسے کے لائق تھے۔ یہی خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھے ملازم میں، یہ ہمیں بتایا گیا اس آیت کے تھرو۔ پھر یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ خوف سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا کہ جب ان کو نبوت دے دی اور پھر ان کو حکم دیا کہ جاؤ اب موسیٰ کے دربار میں اور جا کے اس سے گفتگو کرو اور بتاؤ کہ توحید کیا ہے، اللہ کون ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے، خوف کا اظہار کیا کہ میرے اندر خوف ہے، میری زبان بھی لڑکھڑاتی ہے۔ تو جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ رب اشرح لی والی دعا بھی ان کو سکھائی کہ میری زبان کی لکنت کو دور فرما اور میرا سینہ کھول دے۔ اور عملی طور پر ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے موسیٰ اپنے بازو بھینچ لیں، پہلو کے ساتھ لگا کر دبا لیں، چونکہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بتایا کہ قریش کے خوف میں نہ آئیں، اور پھر یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، ہماری ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ خوف سے بچنے کے لیے ایک تو آپ جب بھی کوئی خوف کی حالت میں ہو تو آپ اپنے بازو بھینچ لیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں بھی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، کہ اے اللہ ہمارا پردہ ڈھانپ دے اور ہمارے خوف اور گھبراہٹ کو امن اور سکون عطا فرما۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اذکار پڑھتی ہی ہوں گی اور یہ دعا بھی آپ پڑھتی ہوں گی، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا۔ آپ یہ سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ ہمیشہ کوئی بھی دعا پڑھیں تو اس کو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں۔ آگے آیت نمبر 54 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوہرا اجر کن لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب میں سے ہو اور پھر اسلام قبول کر لے ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی ایک تو پہلے وہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لائے ہوں گے، تب بھی وہ مسلمان ہوئے ہوں گے، پہلا اجر ان کو تب ملا ہوگا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائیں گے اہل کتاب تو دوہرا اجر ان کو ملے گا، دوسری بار ان کو تب اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا،
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہ ہو گئی دوہرے اجر والوں کی اہمیت۔ اس کے بعد ہے کسی کو ہدایت دینا نبی کے بس کی بات نہیں۔ یہ آیت نمبر 56 آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بہت غم کھاتے تھے، اپنے بہت رنج میں آ جاتے تھے، ان کا دل بہت رنج میں ہوتا تھا، اور وہ کڑتے تھے اس بات پر کہ میں اتنی تبلیغ کرتا ہوں اور نہ قریش مکہ اور دوسرے لوگ جب ایمان نہیں لاتے تھے نا تو وہ بہت تکلیف میں آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز آپ کے ذمے نہیں ہے، اور نہ ہدایت دینا آپ کے ذمے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ ابو طالب ایمان نہ لے آتے، حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہ لے آتا، ایک نبی کا بیٹا۔ آپ سوچیں انبیاء سے تو امتیں ہدایت پاتی ہیں، ان کا اپنا بیٹا نہ ہدایت پا سکا۔ اسی طرح حضرت لوط کی بیوی وہ نہ ایمان لے آتی۔ یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے صرف حق کو پیش کرنا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جس طرح کوئی انسان کھانا پکا کر پیش کر دیتا ہے نا، کسی کو ڈنڈے مار کر ٹھونس ٹھونس کر کھلا نہیں سکتا، اسی طرح یہی معاملہ ہمارا روحانی غذا ایمان اور ہدایت کا بھی ہے کہ ہم آج کے دور میں جتنے بھی اسکالرز ہیں، مبلغ ہیں، اور پہلے تمام انبیاء اکرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت ہم صرف پہنچا سکتے ہیں، دینا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ ہدایت دے سکتا ہے، وہی اس کا کل مالک اور مختار ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 57 میں قریش مکہ کے کچھ خوف اللہ تعالیٰ بیان کریں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اہل مکہ کو دراصل یہ فکر تھی کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان کی تجارت، خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے مرکزیت اور اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی۔ اسی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے فوراً 57 سے لے کے 60 آیت میں دیا کہ یہ سب کچھ، یہ مرکزیت، تولیت، امن، رزق، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، یہ قریش کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو فکر اہل مکہ کو تھی، یہ فکر ہر دور میں تمام افراد اور اقوام پر شیطان نے مسلط کی ہوئی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان مفلسی سے ڈراتا ہے، مال کی، شہرت کی، عزت کی، قدر و قیمت کی مفلسی، اور تاریخ گواہ ہے یہی ہر دور میں انسان یہی کچھ سوچتا رہا کہ اگر اسلام قبول کر لیا تو ہمیں بڑی فکریں ان کو لاحق ہو جاتی تھیں۔ یہی فکر آج کے مسلمان اور مسلمان ممالک کو ہے۔ مرد کہتا ہے اگر اسلام پہ چل پڑے تو تمہارا کیریئر خراب ہو جائے گا، داڑھی، نماز با جماعت، ایمان قدم قدم پر تمہاری دینی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، تمہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ لڑکی سے کہتا ہے پردہ تمہارا مستقبل خراب کرا دے گا، تمہاری شادی نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح شادی شدہ عورت سے کہتا ہے کہ اگر تم نے پردہ کر لیا تو تمہارا شوہر دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یہ ہر طرح کے خوف صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان صرف اور صرف اللہ پر، اس کی توحید پر عمل کرنے والا بنے۔ یہ تمام خوف قریش مکہ کے خوف ہیں، ایک مومن کے خوف نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ رسول اللہ کو ہم نے کیا جواب دیا تھا، اور جب قیامت کے دن بھی یہ سوال ہوگا، نہ اس کا جواب ہمارے پاس آج ہے اور نہ ہی قبر میں ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں آیت نمبر 67 میں؟ یہ قرآن میں ہر جگہ انبیاء کی دعوت تو ایک ہی تھی نا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا۔ یہ جواب کوئی رٹنے والا تو نہیں ہے کہ اس کا جواب ہم رٹ لیں، اس کا جواب عملی ہے کہ اللہ کے خوف کے تحت زندگی درست کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ یہ سوال موت کے فوراً بعد قبر میں بھی ہوگا،
آخرت میں بھی ہوگا، اور جواب صرف وہی دے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنایا ہوگا، اپنا رول ماڈل بنایا ہوگا، اطاعت کی ہوگی، وہی صرف اس سوال کا جواب دے سکے گا۔ آیت نمبر 71 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، یہ دن کی روشنی، اگر یہ سب ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ دم گھٹ جائے گا ہم سب کا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے دن اور رات کا باقاعدہ تسلسل قائم کیا اور ہمیں ان علاقوں میں پیدا کیا جس میں دن اور رات مسلسل ایک دوسرے کے اوپر نیچے آ رہے ہیں۔ ورنہ آپ الاسکا اور ناروے جیسی جگہوں پر دیکھیں کہ جہاں 6 مہینے کے دن اور رات ہوتے ہیں، اگر آپ وہاں دیکھیں نا تو وہاں کے انسان طرح طرح کے نفسیاتی اور امراض میں مبتلا ہیں، ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں کہ مسلسل تاریکی میں رہنے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو دن کی روشنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سورج کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ جو مصنوعی روشنی ہے ان کا بل بھی دینا پڑتا ہے اور یہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قارون کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ قارون کون تھا؟ کیا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا؟ وہ تو فرعون کا مقرب تھا، اس کے کیبنٹ میں سے تھا۔ اصلاً قارون جو تھا وہ اسرائیلی مسلمان تھا، بلکہ بائبل میں تو ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون سے جا ملا تھا اور اس نے اس کی سلطنت میں ایک اونچا مقام حاصل کر لیا تھا۔ عزت، دولت، شہرت کی خاطر ہر دور میں ایمان بیچا جاتا رہا ہے، اور آج کے دور کے مسلمان بھی بڑے بڑے قارون کفر ہی کے لشکروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ قارون کو جو نصیحت اس کی قوم کے عمران، قوم کے علم اور حکمت والے لوگوں نے کی، وہ بڑی ہی نوٹسیبل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر دور کے عمراء کے لیے یہ نصیحتیں ہیں، اگر کوئی قرآن کو پڑھنے والا اور اس سے سبق سیکھنے والا ہو۔ ہاں جی، آیت نمبر 76 اور 77 میں آپ دیکھیں کہ ان علم اور حکمت والے لوگوں نے قارون سے کیا کہا تھا کہ فخر میں مبتلا نہ ہو، اللہ کو پھولنے والا اور فخر کرنے والا پسند نہیں۔ نمبر 2، مال سے آخرت کا گھر خریدنے کی فکر کر۔ آخرت کا گھر مال اور اعمال سے بنے گا، اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ انہوں نے اپنا مال اور دولت دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں لٹایا، آج تک ان کا نام و نشان باقی ہے۔ ان کی آخرت بھی سنور گئی اور دنیا بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بہترین بشارتیں دی تھیں۔ تو قارون کو کیا کہا تھا کہ مال سے آخرت کا گھر خرید، اور پھر تیسری انہوں نے نصیحت کی تھی دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بندے کی کمزوری سے واقف ہے، اس لیے اللہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو ترک کر دو، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا میں بھی حسنات مانگ، دنیا میں بھی چیزیں مانگ، اپنے لیے روزگار مانگ، دنیا میں بھی بھلائیاں مانگ اور آخرت میں بھی مانگ۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے قارون کو کیا نصیحت کی؟ احسان کر، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا نا اور تجھے اس طرح اس قدر دولت عطا کی، تو بھی احسان کا رویہ اختیار کر اور اللہ کے بندوں کو عطا کر، بخل نہ کر۔ اور پانچویں اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی تھی، زمین میں فساد برپا نہ کر۔ دراصل مال جو ہوتا ہے نا، مال کی زیادتی فساد کرتی ہے، بے شمار فسادات کرتی ہے۔ جب کسی کے پاس مال آ جائے نا، آپ آج کے دور میں ہی دیکھ لیں، شراب، عورت، آپے سے باہر ہو جانا، کمزوروں کو ظلم، زیادتی، یہ سب کچھ جو ہے انسان پھر بات ہی بھول جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے اسی لیے تو خصوصی دعا مانگی تھی، ہم نے پڑھی تھی نا حضرت سلیمان کے قصے میں، ربی اوزینی، کہ یا رب مجھے قابو میں رکھ، کہیں میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، یہ ہم نے پڑھی تھی دعا۔ اسی طرح قارون کو یہ گھمنڈ تھا کہ میرے پاس بڑی مال و دولت ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا، اپنے علم کی بنا پر دیا گیا۔ یہ قارون تو پڑھنے سے لگتا ہے کہ کوئی 21ویں صدی کا کردار ہے، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ ہر دور میں انسان مال و دولت پا کر اپنے زور بازو کا کمال ہی سمجھتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ حالانکہ ہم نے اس دنیا میں بڑے بڑے قابل رلتے دیکھے ہیں، لیکن جب انسان کے پاس دولت آ جائے وہ کہتے ہیں سب کچھ تو میری محنت ہے، اس کی نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، آنکھوں پہ سے پردہ پڑ جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع کیا ہے. یہ دجالی تہذیب کی باتیں ہیں، اور نہ صرف دنیاوی بلکہ جو دینی اور علم کا تکبر ہے نا، اس چیز سے بھی بچنے کی بڑی ضرورت ہے. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، آپ لوگوں نے، آپ کو اب پتہ ہی ہوگا کہ جہنم کی آگ کن 3 چیزوں سے بھڑکائی جائے گی. ایک وہ شہید جس نے جو اپنی یعنی کہ کیا کہتے ہیں دکھاوے کے لیے شہادت کی، اور دوسرا وہ ان میں ایک انسان وہ بھی ہوگا جو اسکالر ہوگا اور اس نے اس لیے علم حاصل کیا اور علم پھیلایا کہ دنیا اس کی واہ واہ کرے اور لوگ اسے کہیں کہ جی واہ واہ کیسا اسکالر ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا بلکہ دین کے تکبر سے بھی ہمیں علم کے تکبر سے بچائے. اچھا جی، آیت نمبر 79 میں ہمیں بتایا کہ بظاہر قارون کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جملے سے کچھ نہ کچھ، میں سوچتی ہوں کہ میں اس دورہ قرآن کو مختصر کیسے کروں. ہر آیت میں کچھ سیکھنے کو، ہر آیت ہمیں کوئی اندر سے ایسی بات بتاتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے. آج کل کیا ہے، آج کی دنیا بھی تو یہی ہے نا کہ دنیا کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں سب کچھ. ہمیشہ لوگوں کی اکثریت جو ہے مالدار لوگوں کو اچھا سمجھتی ہے. آج بھی گاڑیاں، جائیدادیں، لباس، زیورات، یہی سب کچھ انہی پہ رش کیا جاتا ہے. آپ اس کہانی کو آگے پڑھتے جائیں، بڑا یاد رکھنے کے قابل ہے، اس میں سے آپ سبق سیکھتے چلے جائیں. اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ایمان اور عمل کو اصل سرمایہ جانتے تھے. آیت نمبر 80 میں آ جائیں تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ جائیدادیں، یہ سب کچھ نہیں، بلکہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ایمان کو ہی اصل سرمایہ جانتے تھے. نیک بندوں سے دنیا کبھی بھی خالی نہیں رہی. کچھ اسرائیلی مسلمان جو حقیقت پر نگاہ رکھتے تھے وہ اس دولت کے رویے کو، قارون کے رویے کو ناپسند کرتے تھے، اور یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ نگاہ صبر کرنے والوں کے پاس ہوتی ہے. جو دنیا کو متاع حقیر سمجھتے ہیں اور آخرت کے لیے صبر کرتے ہیں، صبر سے روشنی پیدا ہوتی ہے جس میں جنت اور اللہ کی رضا ملتی ہے پھر ہمیں، جبکہ حب دنیا گھپ اندھیرا لاتا ہے زندگیوں میں. یہ چیز سیکھنے کی ہے 2 آیتوں سے. آگے چلتے ہیں کہ قارون اپنے مال اسباب سمیت زمین میں دھس گیا تھا. رشک اور حسرت کرنے والوں نے اس کی کوئی مدد نہ کی، نہ ہی اسے مال سے بچایا. یہ آیت نمبر 81 ہم پڑھیں گے نا، یعنی 79، 80، 81 مسلسل سبق آموز قصہ چل رہا ہے. اللہ کے مد مقابل کون آ سکتا ہے؟ اللہ نے قارون کو رہتی دنیا تک کے لیے، مال و دولت کے پجاریوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا اور اپنا اصول بتا دیا کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے چاہے وہ کتنی بھی مال و دولت حاصل کر لیں. پھل پھول جائیں، انجام کار فلاح ہمیشہ نیکوکاروں کو ملتی ہے، کافروں کو اور متکبر لوگوں کو نہیں ملتی. آگے ہے جی، آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 83 میں بتا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، بلکہ جو آخرت کا گھر چاہتے ہیں وہ مومن تو زمین میں عجز اور انکساری سے رہتا ہے. اس دعا کو مانگتا ہے، اللہم اجعل لی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے، میرے دل میں کوئی بڑائی پیدا نہ ہو. اور اللہ سے مغفرت طلب کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اللہ کی حمد و ثنا کرو اور مغفرت طلب کرو. یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. 2 اصول ہیں آخرت کا گھر بنانے کے لیے. نمبر 1، زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہنی. نمبر 2، جو زمین میں فساد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام سے ہٹ کر زندگی کے جس دائرے میں بھی قدم رکھیں گے فساد ہی فساد ہوگا. اسلام کے دائرے سے باہر نکلو گے تو تمہارے لیے فساد ہی فساد ہے. آج آپ دیکھ لیں، خواہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشرتی ہو یا معیشت، عدالت ہو یا سیاست، ہر دائرہ فساد کی زد میں ہے. لیکن اسلام میدان جنگ میں بھی اترتا ہے تو خیر کے ساتھ اترتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں
کہ ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کو ہاتھ تک لگانے سے منع کیا تھا۔ یہ ہے اسلام کا دائرہ۔ اب شروع ہوتی ہے جی آپ کی سورۃ العنکبوت، بڑی امپورٹنٹ سورت، سیکھنے کے لیے بہت کچھ، اپنے دلوں کو بڑا کر لیجئے۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ سورج شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے، اللہ آزمائے گا۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ جیسے آپ کسی بچے کو اسکول میں داخل کروانے جاتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے اسکول والوں کو کہ یہ بچی جو ہے بس اس کو داخلہ دے دیں، یہ ٹیسٹوں سے ڈرتی ہے، پریکٹیکل سے ڈرتی ہے، بس یہ صرف کلاس میں بیٹھے گی اور یہ سنے گی اور چلی جائے گی۔ ایسے بچے کو کوئی دے گا؟ آپ کے بچے کو کوئی اسکول دنیا کا دے گا داخلہ؟ اسی طرح اللہ بھی کہہ رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ جیسے آپ کسی بچے کو اسکول میں داخل کروانے جاتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے اسکول والوں کو کہ یہ بچی جو ہے بس اس کو داخلہ دے دیں، یہ ٹیسٹوں سے ڈرتی ہے، پریکٹیکل سے ڈرتی ہے، بس یہ صرف کلاس میں بیٹھے گی اور یہ سنے گی اور چلی جائے گی۔ ایسے بچے کو کوئی دے گا؟ آپ کے بچے کو کوئی اسکول دنیا کا دے گا داخلہ؟ اسی طرح اللہ بھی کہہ رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ آزمایا جائے گا، ہاں یہ ضرور ہے، آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے حساب آسان حساب لینا۔ اور اس دنیا میں آپ اللہ سے دعا کریں ربی یسر ولا تعسر، خود بھی مانگیں اور اپنے پیاروں کو بھی سکھائیں، اللہ آسانی کر، مشکل نہ کر، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پچھلوں پر ڈالے تھے جنہیں ہم اٹھا نہ سکیں۔ اللہ ہم امتحانوں کے لیے تیار ہیں، یہ کتاب قرآن پڑھ پڑھ کر ہم تیار ہیں، اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں کر۔ اللہ سے دعا مانگیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، آزمائشیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، اب ایک اور رویہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کیا صرف اللہ کا نام لے لے کر آپ امتحانوں میں پاس ہو جائیں گے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ عمل بھی کریں۔ اللہ تو آپ کا عمل دیکھے گا کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے میرا بندہ وہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں۔ یہ زبانی سچ جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے، کلمے کے عہد کی سچائی، اس وعدے میں پورا اترنے کی سچائی، یہی تو بات جانچنے کے لیے امتحان آئے گا کہ کیا واقعی تم جنت کے سچے طلبگار ہو؟ آر یو سیریس؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کسی لاؤ بالی رویے سے تو جنت نہیں ملنے والی۔ آر یو سیریس؟ بار بار اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تم کہیں رزق کی فراوانی دیکھ کر پھول تو نہیں گئے، فیشن آتا دیکھ کر سورہ نور اور سورہ احزاب کو بھول تو نہیں گئے، زبانی تھیوریٹیکلی صرف زبانی کلامی مسلمانی کے دعوے تو نہیں کر رہے، پھر تو نہیں کامیاب ہو گئے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، کلمے پہ تو پورا اترنا ہی پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ کہا ہے کہ یا اللہ بس تو ہی ہے، تو پھر پورا بھی اترنا پڑے گا، وہی پھر کامیاب ہوگا۔ آیت نمبر 6 سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری تمام کوششیں، تمام جد و جہد اور محنت صرف اور صرف ہمارا بھلا کرے گی، اس میں اللہ کو کچھ نہیں، کسی بات سے غرض نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو یہ سمجھاتا ہے، کہانیاں سنا سنا کر سبق دیتا ہے ہمیں، اگر ہم سمجھ ہی لیں، کاش ہم سمجھ لیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ اطاعت کر کے، اللہ کی راہ میں کشمکش اور جد و جہد کر کے اللہ کی کائنات کو کوئی چار چاند نہیں لگا دیں گے ہم۔ اللہ نے تو اپنی کائنات خود ہی اتنی خوبصورت اور مکمل بنائی ہے، ہماری محنتوں اور کوششوں سے کوئی نئی چیز نہیں بن جائے گی۔ دراصل اللہ ہمیں ہماری اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اس سے تم خود اللہ کی رضا پاؤ گے، جنت پاؤ گے، اپنا بھلا کرو گے، اللہ کا تو کچھ نہیں تم بھلا کرو گے، صرف بندگی کر کے اللہ کی رضا پالو گے، اللہ خوش ہوگا۔ اس کی ایک بہترین مثال مجھے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس طرح منت سماجت کر کے اپنے بچوں کو نہلانے کے لیے، کھلانے، پلیز کھا لو، یہ نہیں کھاتے یہ کھا لو، وہ کھا لو،
تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعات بیان کر رہا ہے، کس سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم بچ جائیں، ہم کسی نہ کسی طرح جہنم سے دور ہو جائیں۔ اللہ ہمیں گھسیٹ گھسیٹ کر جنت کی طرف لا رہا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے یہ کھا لو وہ کھا لو کچھ کر لو، لیکن اس میں ماں کا تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے بچے کی بھلائی چاہ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اللہ کی کوئی غرض نہیں اٹکی ہوئی، وہ تو غنی عن العالمین ہے۔ یاد رکھو یہ سب باتیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ کو آیت نمبر 7 میں مل جائے گی۔ آگے چلتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت جو ہے نا وہ انسان پر فرض ہے۔ والدین کی اطاعت دیکھیں کتنی دفعہ ذکر آیا ہے، کہ تقریباً 5 مرتبہ قرآن میں، یا شاید 7 مرتبہ، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کی ہے، کہ ان سے حسن سلوک کی بات کی ہے، کہ والدین سے حسن سلوک کا حکم ہے، خدمت گزاری، نرم کلامی کا حکم ہے۔ اور رہی فرما برداری کی بات، تو تمام رشتوں سے بڑا رشتہ بندے کا اللہ سے ہے۔ یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ والدین کیا بے شک ہے حکم، لیکن سب سے بڑا رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا غلامی اور بندگی کا رشتہ ہے۔ لہٰذا جو حکم اللہ تعالیٰ دے تو بے شک والدین اس کو نہ بھی کرنے کا حکم دیں، نا کہ حکم دیں کہ آپ کے والدین کہیں کہ پردہ نہیں کرنا، تو اللہ کا حکم چھوڑ کر آپ کسی دنیاوی رشتے کا حکم نہیں مانیں گے، چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ والدین ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، والدین ہو یا شوہر ہو یا کوئی باس ہو یا حاکم ہو، پہلے حکم اللہ کا دیکھنا ہے۔ اس اصول کو آپ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی سے ہمارا اصل اور حقیقی رشتہ ہے۔ لیکن والدین اور شوہروں کے کندھوں پر بندوق رکھ رکھ کے نا ہم بہت سے اللہ کے حکم توڑتے ہیں۔ اصل تو اللہ نے ہمیں یہاں پہ توڑا ہے، ہمارے اس پہ ضرب لگی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے شوہر کو بڑا پسند ہے آئی بروز تو بنوانی بنوانی ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو بھویں بنواتی ہیں۔ تو آپ بس سمجھ لیں، مانتے مانے نہیں مانتے نہ، مرضی آپ کی ہے۔ آیت نمبر 10 میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی راہ پر چلتے ہوئے انسانوں کی طرف سے بھی ہم بار بار آزمائے جاتے ہیں۔ یعنی آزمائشیں صرف اللہ کی طرف سے نہیں آتی، لوگ بھی ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہی لے لیجئے کہ انہوں نے تپتی ہوئی ریتوں پر گھسٹنا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لیٹنا گوارا کر لیا، لیکن ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایمان کے اوپر کفر کی کوئی کمپرومائزز نہیں کیے انہوں نے، کیونکہ وہ انسانوں کی ڈالی ہوئی آزمائش اور اللہ کے عذاب کا فرق جانتے تھے کہ وقتی دہکتی ہوئی ریت یا کوئلے، یہ دائمی اور ابدی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے لباس کی نسبت انہیں زیادہ قبول تھا۔ یہی کیفیت فرعون کے جادوگروں کی تھی کہ انہوں نے بھی فرعون کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لائے اور اللہ کی مرضی کو اہم جانا، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ یہ آیت نمبر 10 دراصل منافقین کا حال بیان کرتی ہے کہ منافق انسانوں کی ڈالی ہوئی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ کر دوڑ لگا دیتا ہے اور اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی آزمائش پہ تو کیا پورا اترے گا، بندوں کی آزمائش سے ہی اپنا دین خراب کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آج یہ پاکستان کا ہی حال دیکھ لیں کہ جاب کے لیے جب جاتے ہیں، اگر کوئی پردہ کرنے والی، حجاب کرنے والی بچی ہے تو اس کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ یہ حجاب آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو جو ایمان والی ہوگی وہ تو جاب ہی چھوڑ دے گی، حجاب تو نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 بڑی اہم ہے، انڈر لائن کریں اس کو، کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو محبت کا ذریعہ بنا لیا اور کفار باہم بتوں پر اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ ہر دور کا المیہ ہے۔ بت پتھر اور مٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، بت ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، بت آج کل کے رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں،
جس طرح کفار بتوں پر اکٹھے ہوتے تھے، آج اللہ کے احکام کو چھوڑ کر ہم رسم و رواج پر اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہم پوجتے ہیں، وہاں پر ہمارے اکٹھ ہوتا ہے، بڑا باہمی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں یہ اکٹھ ہمارے، کبھی رسم و رواج پر، کبھی شادی بیاہ پر، کبھی فوتگیوں پر، سوئم 40ویں پر، ہر جگہ ہم یہ بھی تو بت ہی ہیں نا، ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ برتھ ڈیز جو ہیں، ہر طرح کی، آپ خود ہی دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں کون کون سے بت ہیں۔ اسی طرح قوم لوط کا قصہ آ رہا ہے آگے، جس طرح فرعون کا ذکر آیا، قارون کا آیا، پھر سورہ آگے قصص مکمل ہوئی اور عنکبوت میں اب قوم لوط کا قصہ آ رہا ہے، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا قصہ آئے گا، اور سورہ عنکبوت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوط کی بیوی عذاب میں پکڑی گئی، آیت نمبر 32، اسے اپنی برادری اور رشتہ داروں کی محبت لے ڈوبی۔ یہ ہم عورتوں کے سوچنے کی باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غور کریں، یہ ایک عورت تھی نا ہماری طرح، اور اسے کیا چیز لے ڈوبی؟ اپنی برادری اور رشتہ داروں کی محبت۔ اس نے اپنے نبی شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی قوم اور اپنی برادری کا ساتھ دیا۔ اس کی دلچسپیاں، ہمدردیاں، پسندیدگی اور محبت اپنے خاندان کے ساتھ رہی، لہٰذا اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوا جن سے اس نے اپنی زندگی، دین، ایمان وابستہ کر رکھا تھا۔ اور یہ اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ آدمی اسی کے ساتھ سے ہے جس سے اس نے محبت کی۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ جس سے محبت رکھیں گے انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی نا، الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین سے ملا دے۔ جگہ جگہ پر، کئی جگہوں پر ہمیں ہماری صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، جیسے کہ سورہ کیا کہتے ہیں، سورہ کون سی تھی، چوتھا پارہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس دعا کا یہ حصہ تھا توفنا مع الابرار، یہ بھی تھا نا کہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ واپس بلانا۔ اور ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے کہ صرف دعا کام نہیں آئے گی، دوا بھی کرنی ہوگی دل کی۔ اگر آپ کی چاہتے ماڈلز کے ساتھ، اداکاروں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ماڈرنزم کے ساتھ ہوگی تو پھر آپ دعائیں مانگتے رہیں، دعائیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ آپ کو اپنے دل کی چاہتیں بدلنی ہوگی کہ آپ کس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں، زندگی بھی انہی لوگوں کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اور پارے کے آخر میں مکڑی کی مثال دی گئی، اور مکڑی کی مثال شرک کے ساتھ دی گئی ہے۔ جی ہاں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 41، مکڑی کا گھر روشنی میں اگر آپ دیکھیں نا تو بڑا باریک اور نفیس جال بنا ہوا ہوتا ہے، اور بڑا چپکنے والا سٹکی ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا بھی تو ہمارے لیے ایک جال ہے نا، سٹکی جال جو ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ اس جال میں جیسے مکڑی کے جال میں مکوڑے پھنس جاتے ہیں نا، مکھیاں پھنس جاتی ہیں، انسان بھی اس دنیا کے ویب میں پھنس جاتا ہے۔ اصلاً تو یہ مثال شریکوں کی کمزوری پر دی گئی ہے، غیر اللہ کے جو شریک ہوتے ہیں نا ان کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی اپنا دوست بناؤ گے نا وہ آپ کے لیے ایک سٹکی جال بن جائے گا۔ اور جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے نا، ہر غیر اللہ کا سہارا کمزور ترین ہے، جو انسان کا کچھ سنوار نہیں سکتا، بگاڑ ہی سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی سہارا تلاش کرو گے وہ آپ کو اپنے سٹکی نس میں لے لے گا، اپنے جال میں پھنسا لے گا، آپ کو تباہ و برباد کر دے گا، آپ کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے خالق و مالک، مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نواز دے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے توحید کا رنگ نظر آئے، ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب توحید کا سلسلہ کمزور ہوتا چلا جائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہمیں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔